یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری یا علی مدد. جی آندھلو ہوے تیلا کڑی ٹھکورے انت پڑھنا بھولے وارات جی مرمنی ور ہوئے نے جنان وچارے تے ہوا کہ ماں جائے گی. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھ دیں گے. صلی اللہ محمد وآل محمد. ہماری ایک کم نصیبی اس زمانے کے اندر یہ رہی کہ ہم نے اپنے جنان بھلا دیے. ٹائم پسر کرنے کے لیے ہم جماعت خانے میں جنان بولتے ہیں. ٹائم پسار کرنے سمجھنے کے لیے نہیں. اور جنانوں کے اندر جو علم ہے واللہ باللہ وہ علم کہیں نہیں ہے. جنان بھول جانے کی 2-3 وجہ ہیں. ایک تو ہماری لینگویج. ہماری جو نئی نیو جنریشن ہے ان کو گجراتی اور کچھی کے ساتھ نو انٹرسٹ. وہ اپنا کلچر بھول رہے ہیں. یگسٹرس they have no interest in our elders and our community's culture, and it's a great misfortune. دوسری چیز کہ ہم لوگ 2-4 گھنٹے ٹی وی میں گزارتے ہیں, سنیما میں جاتے ہیں اور کھیل رمت کمت میں پسر کرتے ہیں, بزنس میں لگاتے ہیں. بہت شوق کے لیے ہمارے پاس 2-3 گھنٹے ہیں, لیکن آدھا گھنٹہ ہمارے پاس اپنے ریلیجس اسٹڈی کے لیے نہیں ہے. اے مومنو, آپ میں سے بہت آدمی مجھے پرسنلی جانتے ہیں. الحمدللہ میں ساری دنیا گھوم رہا ہوں, اس لیے جو کہتا ہوں سوچ سمجھ کے کہتا ہوں, گپ نہیں مارتا. ہماری جو جماعت ہے, ہماری جو قوم ہے, یعنی میرا مطلب جو کھوجا قوم انڈیا, پاکستان, افریقہ سے آئے ہیں, وی آر موسٹ لیسٹ لٹل نیکسٹ ٹو نتھنگ انٹرسٹڈ ان ریڈنگ. ہم لوگ پڑھتے نہیں. ہمارے لوگوں کے اندر اسٹڈی کا کوئی شوق نہیں. ہماری جماعت کے اندر جو ایجوکیٹڈ بھی ہیں ان میں بھی بہت تھوڑے ایسے ہیں کہ جو سیریس اسٹڈی کر کے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو, اپنی نالج کو بڑھانا چاہتے ہیں. تیسری ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اپنے مذہب کی اسٹڈی نہیں کی, اس لیے ہم نے جنانوں کو بالکل معمولی چیز سمجھا ہے. ایسا سمجھا ہے کہ اٹ از انوانٹیڈ. یہ 2-4 چیزوں کی وجہ سے ہمارے جو جنان ہیں بھولائے گئے ہیں, اور جنانوں کے اندر ہمیں ساری زندگی گزارنے کے لیے ڈائریکشن ہے. جنان ماں ہے تو صاحب ہے, یعنی جنان کے اندر خدا بیٹھا ہے. اور جنان کا مطلب صرف جنان نہیں, جنان یعنی سنسکرت لفظ کا مطلب ہے نالج اینڈ وزڈم, دیٹ از جنان. جنان مینس وزڈم اینڈ نالج. اور اس کے اندر اس طرح سے رکھا ہوا ہے. کل میں نے ہیوسٹن کے اندر نصف جماعت خانے میں واعظ کی. جنان کی باتیں ہو رہی ہیں. کل میں نے جماعت کو وہاں ایک بات سنائی, میں یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جنان میں کیا ہے, اور اگر ضرورت پڑے گی تو میں پھر بھی ریپیٹ کروں گا تاکہ لوگوں کو میں کھینچ سکوں جنانوں کی طرف. اس ویک کا جو ٹائم میگزین ہے, کینیڈین ایڈیشن, میں 40 برس سے ٹائم کا سبسکرائبر ہوں, 40 ایئرس. کبھی کبھی اس میں بہت اچھی چیزیں آتی ہیں. اس ویک کا, دس ویک جو لاسٹ ہوا ہے,
ٹائم میگزین میں رپورٹ آیا، کور سٹوری ہے کہ 9 برس کی لڑکیاں ماں بننے کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ 9 years old girl, she has already come in puberty۔ میں نے سارا آرٹیکل پڑھا، اینڈ اٹس ناٹ این آئسولیٹڈ کیس۔ 15% white girls the age of 8 or 9, they are passing their puberty۔ سارا آرٹیکل پڑھ کے مجھے پیر ماں باپ یاد آئے، مجھے گنان یاد آیا کہ صدر دین کو 600 برس ہوئے، 600 years ago صدر دین نے ہم کو یہ بات کہی ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ 9 برس کی ناری، 9 برس کی لڑکی بچہ دے گی، ماں بنے گی، اور 12 برس کا لڑکا فادر بنے گا۔ آ گیا نا وہ وقت۔ ہمارے گنانوں کے اندر سے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہم کو گنانوں میں وہ کہا گیا ہے، اور کل کیا ہوگا، 100 years کے بعد کیا ہوگا، 500 years کے بعد کیا ہوگا، ہمارے گنانوں میں وہ چیز منشن ہے۔ وہ چیزیں ہم کو مشنریوں کی وعظوں میں سے نہیں ملیں گی، سوا کہ کبھی کبھی میرے جیسا کوئی سائنٹیفک چیزیں لے آتا ہے وعظ کے اندر، لیکن ہم کو سب کو اسٹڈی کرنا چاہیے گنانوں کے اندر۔ ایروپلین آج اڑ رہے ہیں، 400 آدمیوں کا پیسنجر کا لگیج، ان کا کھانا پینا، اور لگ بھگ 10-12 کریو، اور پھر 50 to 60,000 لیٹر ایویشن فیول۔ اتنا بڑا 400 آدمیوں کو اٹھا کے، ان کا لگیج اٹھا کے زمین سے 8 مائل اوپر 500-600 مائلز کی سپیڈ سے اڑ رہا۔ لیکن پیروں نے ہم کو 900 برس پہلے کہا، 900 years before Pishamas has written this، کہ اڑنے والے، پیر نے اس طرح سے کہا، پون رتھ گھوڑا، ہوا میں اڑنے والے گھوڑا گاڑیاں۔ اس کو گھوڑا گاڑی کا نام دیکھو کس طرح سے دیا ہے کہ انجن کی جو ہارس پاور ہے وہ ہارس کے نام سے ہے۔ کتنے گھوڑے کی پاور ہے اس انجن کے اندر، that is considered and calculated according to the horse power۔ اور پیر نے ہم کو 900 برس پہ ہی یہی گھوڑے کا نام دیا ہے، بیل کا نام نہیں دیا۔ آج کتنی ٹیکنالوجی ہو گئی ہے، یہ ہم کو پیروں نے سینکڑوں برس پہلے کہا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہو گیا نا، اب کیا ہونے والا ہے وہ بھی گنانوں میں ہے۔ میں وہ چیزیں ڈسکلوز کرنے کے لیے آج تیار نہیں ہوں، لیکن بہت دفعہ میں نے پاسٹ میں ان چیزوں کے اوپر میں نے واضح کی ہے۔ میری ایک واضح ہے 1982 کی، جو میں نے شکاگو میں کی تھی، 2 گھنٹے کی واضح ہے۔ اس واضح میں نے ذکر کیا ہے کہ اس نیکسٹ 100 years کے اندر کیا ہوگا، ہم کو پیروں نے گنانوں میں کس طرح سے بتایا ہے۔ بہت سی چیزیں کہی ہے۔ ہم لوگ پھر شمس ماں باپ نے گنان، پہلا پارٹ یہی ہے کہ ایک دھندوکار فری دوجا ہوئے گا۔ گنانوں کی جو لینگویج ہے نا، وہ آرڈینری گجراتی لینگویج نہیں ہے۔ پیرز ہیو یوزڈ 24 لینگویجز اینڈ ڈائلیکٹس، 24، اور ان تمام لینگویجز کے جو ورڈس تھے ان کو ایک فارم میں کلیکٹ کر کے ہم کومبو بناتے ہیں نا، اس طرح سے کومبو بنایا ہے۔ ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی پیروں کی؟ وجہ یہ تھی کہ اتنے مشکل ہے کہ عام لوگ اس چیز کو سمجھ نہ سکے، اور ست پنتھ کا جو سیکرٹ ہے وہ قائم رہے۔ ست پنتھ کے پیروں کے بتائے ہوئے ڈائریکشنز کے اوپر صرف مومن سمجھ سکے، دنیا کو پتہ نہ چلے۔ یہ گنان کسی نان اسماعیلی کو دے دو، اب تو اسماعیلیوں کو بھی پتہ نہیں ہے، نان اسماعیلی کی کیا بات کرو۔ وہ بھگت گزر گئے، وہ آدمی گزر گئے جو گنانوں کو سمجھنے والے تھے۔ آج ہم کو گنانوں کی کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، اور گنانوں میں انٹرسٹ نہ رہنے کی وجہ ہماری خود کی بے درکاری۔
ignorance. ہمیں اپنے مذہب کا کچھ پتہ نہیں ہے اور ایمان بھی ویک ہوتا جاتا ہے. دنیا میں بہت پھنس گئے ہیں. Materialism has taken control of our mind. ہمارے دماغ میں ایک ہی چیز ہے, پیسہ کماؤ اور موج مزہ کرو, کچھ نہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو آدمی کر رہے ہیں اور مذہب کے اوپر فرمان اور گنان کا عمل نہیں کرتے, وہ فیوچر میں پچھتائیں گے. They will repent. They will be sorry. اگر امام کیا کر رہا ہے جنگارو, ہمیں کچھ پتہ نہیں. ہم کو اپنے کیا کہوں, ہم لوگ اتنے اگنورنٹ ہیں کہ ہم کو اپنے مذہب کی کوئی خبر نہیں. جماعت خانے کا بیہیویئر ہم نہیں جانتے, جماعت خانے کا ایٹیکیٹ, جماعت خانے میں آنے کے ایتھکس کیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں. دعا ہم اچھی طرح سے نہیں پڑھے. کئی لوگ, ابھی میری جو بیٹھک ہے نا وہ مفتی کمریا کے پاس ہوتی, تو ساری جماعت میرے سامنے ہوتی ہے. ایوری جماعت میں میری عادت تو یہ ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے اور یا جدھر میرا سجدہ کرنا میں ادھر اپنی نظر رکھتا ہوں دعا میں. لیکن دعا کے بعد تو میں کبھی دیکھتا بھی ہوں کہ لوگ جماعت خانے کے اندر اس طرح سے بیٹھے ہیں کہ جیسے کوئی پکنک کے اوپر گارڈن میں یا پارک میں بیٹھے ہیں. یہ جماعت خانہ, یہ مولا کا گھر ہے. امام یہاں رہتا ہے نورانی حالت میں, یہاں امام کا نور ہے اور ہمیں اس چیز کا پتہ بھی نہیں, کوئی سمجھ نہیں, کچھ نہیں. کتنے اچھے پاٹھ میں شبدوں میں پیروں نے کہا کہ آندھلو ہو گئے. ایک بلائنڈ مین ہے, وہ ہاتھ میں ایک لکڑی لے کے, اسٹک لے کے ٹھوکتے 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 اپنے گھر پہنچ جاتا ہے. اپنے گھر سے نکلتا ہے, اسٹور میں جاتا ہے, اپنی چیزیں خرید کے پھر لے آتا ہے. کئیوں نے کتے رکھے ہیں, وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں. لیکن نارملی یہ جو اندھے لوگ ہیں وہ ہاتھ میں اسٹک لے کے ٹھوکرتے ٹھوکرتے اپنی جگہ چلے جاتے ہیں, گھر پہنچ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ آندھلو ہو گئے کہ لاکڑی ٹھوکورے تے نہ بھولے بات. وہ راستہ نہیں بھولتا, اپنے گھر پہنچ جاتا ہے. مارو مومن ہوئے منیور ہوئے અને જ્ઞાન વિચારે તે વાતે કેમ જાય. میرا مومن ہو گئے اور جنان کے اوپر وچار کرے, عقل سے کام لے, تو پھر وہ غلط راستے پہ ایسٹرے کیوں ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا. اگر اندھا اپنے گھر پہنچ جاتا ہے تو آنکھوں والا اور دماغ والا, عقل والا اپنے گھر پہنچتا ہے. اپنے گھر سے یہاں مطلب اپنا مذہب ہے, وہ اپنے مذہب سے باہر نہیں جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے. ہم کو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں نا, بتیاں بجھا دو تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. لیکن کوئی اندھا آدمی ہے تو بتیاں بھی ہیں پھر بھی اسے نظر نہیں آتا. تو ہم کو دو چیزیں چاہیے, ہماری آنکھوں کی روشنی بھی چاہیے, باہر بھی روشنی چاہیے, تو ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر باہر لائٹ نہیں ہے تو آنکھیں کوئی کام نہیں کرتی, اور اگر آنکھیں نہیں ہیں تو روشنی کوئی کام نہیں کرتی. We require both the sight in our eyes and the light outside. دونوں چیزیں چاہیے. یعنی ہمارے دل کے اندر ایمان کی روشنی چاہیے, ہمارے دل کے اندر اسٹرانگ فیتھ ہونا چاہیے, اور دوسری چیز ہم کو باہر کی لائٹ یعنی علم سیکھنا چاہیے, ایجوکیشن لینی چاہیے, ہمیں گنان دیکھنا چاہیے, اور ہمیں سمجھ کے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. نیروبی میں ایک دفعہ میں نے لیکچر دیا, پھر میں نے آنسر کوشچن وغیرہ کی بات نکالی. اچھا, ایک ینگ بوائے کھڑا ہوا 18-20 برس کا, مجھے بولتا مشنری باپا, یو آر ٹاکنگ سو مچ اباؤٹ دی گنان, از دیر اینی تھنگ اباؤٹ میریڈ لائف؟ بولا یس. بولے اٹ از یس سیدھا. میں نے گنان کا پاٹ بولا کہ راجا ہمارے گھر چھڑ دانگنی, کہ راجا ہمارے گھر چھڑ دانگنی, تینے پوچھنے بات کری ستیہ جیتیا 5 پانڈوا. میں نے کہا
پیر نے ہم کو میرڈ لائف اچھی رہے، پریم محبت رہے، اس میں یہ بتایا ہے جس وقت دریودن نے ایک دومڑے کو، دومڑا یعنی لو کام کرنے والا بنگی، اس کو کہا کہ یہ ہم نے لاکھا مندر بنایا ہے پانڈووں کے رہنے کے لیے، جب یہ رات کو سوتے ہو نا تم آگ لگا دینا۔ تو وہ کہتے ہیں راجا میرے گھر پہ میری اردانگنی ہے، اردانگنی یعنی ہاف باڈی، دیٹ از وائف، میں اس کو پوچھ لوں پھر تمہیں بولوں۔ یعنی یہاں ہم کو پیر نے اشارہ کیا کیا کہ وائف تمہارے گھر پہ ہے، اس کو اپنی کوئی غلاوڑی نہ سمجھو، وہ بکری نہیں ہے، وائف کو ایسا ہی سمجھو جیسے تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو۔ یہ گنان کو 550 برس ہو گیا، مور دین 5 centuries ago ہم کو پیروں نے یہ بتایا کہ وائف ہسبینڈ ایکول ہیں۔ البتہ ارینجمنٹ اور مینجمنٹ کے حساب سے ہسبینڈ جو ہے وہ مینیجر ہے، فیملی کا مینیجر ہے، تو وہ خرچ کرتا ہے یا گائیڈ کرتا ہے، لیکن خدا کی نظر میں دونوں ایکول ہیں۔ جھگڑے کہاں ہوتے ہیں؟ جھگڑے وہاں ہوتے ہیں جب ایک دوسرے کو اپنے سے چھوٹا سمجھے اور ہم ایک دوسرے کو بڑا سمجھے اپنے آپ کو۔ اس کے اوپر میں نے اس کو تھوڑا اور بھی الیبوریٹ کر کے بتایا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گنانوں کے اندر ہاؤ ٹو لیو اینڈ ہاؤ ٹو ڈائی، ہاؤ ٹو بیہیو، ایسی تمام چیزیں ہمیں اپنے گنانوں کے اندر سے ملتی ہیں۔ ان گنانوں کے اندر سے ہمیں کیسے کیسے ایتھیکل ایڈوائز ملے۔ پھر کہتے ہیں ایک ہمارا گنانوں کے اندر میں آپ کو بولوں 630 گنان ہیں، 6 والیومز ہیں اس کی، اور 69 دوسری چھوٹی بڑی کتابیں ہیں جس کو ہم شاستر کہتے ہیں، جیسے کہ ستوینی ہے، سیہرفی ہے، یا انت کھڑ ہے جو آشا جی بولتی ہیں نا، اس کے 500 پارٹ ہیں۔ 69 ہمارے یہ شاستر ہیں اور 6 ہمارے گنانوں کی کتابیں ہیں۔ 75 کتابیں چھوٹی بڑی، یہ ہمارا اسماعیلی لٹریچر ہے۔ اور مجھے خاطری ہے کہ آپ میں سے ایک بھی ایسا نہیں کہ جو یہ ساری کتابوں کا نام جانتا ہو، سنا بھی نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے جو صدر جن کی لکھی ہوئی، اس کا نام ہے سورت سماچار۔ کیا وہ پیپر تھا، نیوز پیپر تھا؟ نہیں۔ یہاں سورت کا مطلب سورت گام نہیں جو انڈیا کے اندر ہے، یہاں سورت کا مطلب ہے خدا کی صورت، ہز پورٹریٹ۔ چھوٹی سی کتاب ہے لیکن علم سے بھری ہوئی۔ اس کتاب میں کیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ کریشن بنائی تو کس طرح بنائی۔ تو یہ ہمارے گنان ہیں، ہم نے آہستہ 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 اس کو بھولا دیا، کوئی انٹرسٹ نہیں، کسی کو انٹرسٹ نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ صبح ہو گئے تو تم اپنے کام پہ جاتے ہو، جاب کرتے ہو یا خود کا بزنس ہے تو تم کام کرو، آنےسٹی سے کرو۔ جی دن یوگے کرو دھرم سو دھندار بھائی۔ جب یہ دن اگے اپنے دھرم سے، یہاں دھرم کا مطلب ڈیوٹی فلی، دھرم مذہب کو بھی کہتے ہیں لیکن دھرم کا مطلب اوریجنل لٹریری میننگ ہے ڈیوٹی، اپنی ڈیوٹی فلی۔ اگر تم کسی کی جاب کرتے ہو تو بی آنےسٹ ٹو یور باس، بی سنسیئر ان یور ورک۔ اگر تمہارا خود کا بزنس ہے تو پھر بھی کہتے ہیں کہ دیکھو خدا سے ڈرو جو تمہیں روزی دیتا ہے، دھرم کے اندر مذہب میں رہ کے، یعنی آنےسٹی کے ساتھ تم کام کرو، اپنا بزنس کرو، لیکن جب شام ہو جائے تو تم نے اپنی روزی خدا تعالیٰ کی کمائی ہے، اب اس پروردگار کی طرف منہ پھیر کے اس کو بولا تھینک یو، بولا باپا تھینک یو، آج سارا دن تم نے مجھے اچھا بزنس دیا،
میرے رہنے کے لیے، میرے کھانے کے لیے، میرے بیوی بچوں کے لیے جو خرچ ہے اس میں تم نے مجھے اچھی روزی دی، تھینک یو ویری مچ مولا باپا. اس کے گھر جا کے، مولا کے گھر جا کے اس کا تھینک یو کرو. آپ کو کوئی آدمی، کوئی یار دوست ایک شرٹ دیتا ہے، $10-15 کی شرٹ ہے، اور شرٹ ملنے کے بعد ایسا تو بولو گے نا تھینک یو، کہو گے نا؟ اور اگر تھینک یو نہیں کرتا تو وی آر انگریٹفل. تو وہ جو ہم کو روزی دیتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا کبھی تھینک یو یاد آیا؟ جماعت خانے میں آنا یا اس کے تھینک یو کرنے، ہم مولا کے گھر جا کے اس کو تھینک یو کرتے ہیں، ہم اس کا احسان مانتے ہیں، اس کے گریٹفل بنتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ہر امام نے، ہر نبی نے 124,000 پروفٹس جو تھے، 124,000 پروفٹس جو خدا نے دنیا میں بھیجے، ان تمام نے ایک بات پہ بہت زور دیا ہے، کھانے جماعت خانے روز جاؤ. جس بھی نبی کا ٹائم تھا مسجد میں کہ ہیکل میں کہ چرچ میں، تمام نبی یہی کہتے تھے کہ جماعت خانے روز جاؤ، عبادت کرو، اس کا تھینک یو مانو. مولانا حضرت امام بھی ایسا ہی کہتے ہیں. ایک اور چیز اشارہ کرتا ہوں، حضرت امام جب بھی جماعت خانے کا کچھ بولتے ہیں نا تو ساتھ کیا بولتے ہیں؟ وین یو کم ٹو جماعت خانہ. ایسا نہیں بولتا وین یو گو ٹو جماعت خانہ، وین یو کم ٹو جماعت خانہ، کیونکہ جماعت خانہ اٹ از ہز ہاؤس. وین یو کم ٹو می، اس کا مطلب یہ ہے وین یو کم ٹو جماعت خانہ آئی فیل ویری ہیپی. جماعت خانے روز جاؤ، سکھ، شانتی، ایمان، سکسس جماعت خانے سے ملتی ہے. ایک بات یاد رکھو، ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں خدا کا نور مولانا حضرت امام شاہ کریم صلی اللہ علیہ موجود بیٹھا ہے. ہم اسماعیلیوں کا یہ ایمان ہے، حضرت امام اللہ کا نور ہے، اور اللہ کے نور سے ہمیں ہدایت ملتی ہے. اس ہدایت سے ہمیں دنیا اور دین میں فائدے ہوتے ہیں. دل کے اندر سیٹسفیکشن ہوتی ہے، دل کے اندر ایک قسم کی پیس ہوتی ہے، دل کے اندر کوئی مجھارا نہیں ہوتا، فرسٹریشن نہیں ہوتی، انڈیسیشن نہیں ہوتا، اور ہم اپنی دنیاوی زندگی کو بھی آرام سے گزار سکتے ہیں. ملینر بلینر بننے کا خواب کبھی مت دیکھو. ایک آدمی ہے وینکوور کے اندر، جان لڑکا 38 ایئرس کا، وہ جب بھی مجھے بولتا ہے کہتے ہیں مشنری باپا دعا کرو نا مجھے 649 لگ جائے، اور 649 ادھر ہے، $1 دو تو ملینز لگتے ہیں یا ہنڈریڈس لگتے ہیں. اب اسی کے پیچھے پڑا ہے اور وہ پیسے خرچ کرتا ہے اس میں ٹکٹ میں، کبھی 10 لیتا ہے کبھی 5 لیتا ہے، خود گما رہا ہے. جب مولا کو دینا ہوتا نا تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. مولا سے رزق مانگو، اپنی محنت کا رزق مانگو، اپنی کمائی کا رزق مانگو. خود کام کر کے رزق جو پیدا کرتا ہے اس رزق میں روحانی برکت ہوتی ہے. آدھی روٹی کھاؤ لیکن سکھ بھی کھاؤ. کوئی آدمی جس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں، he has no debt to pay، چھوٹی سی اس کی آمدنی ہے، he is living nicely. Is it a life of paradise? Because he is not obliged to pay his debts to anyone. He is living without any trouble and without worries. گھر ہے، نوکری ہے، کھاتے پیتے ہیں، موٹر نہیں، نہ صحیح بائسیکل تو ہے. This simple life is a life of happiness. لیکسس گاڑی ہے $50,000 کی، مرسیڈس گاڑی ہے 60-70 کی. ہمارے گھر میں بنگلہ ہے، 1 ملین کا گھر ہے، بہت آمدنی بہت ہے، ملینر ہے، لیکن رات کو نیند نہیں آتی ہے. وہ فلانی بینک میں نے سنا کہ اڑ گئی، اس میں میرے $2 ملین چلے گئے. ہائے کیا ہوگا، ہائے کیا ہوگا، بلڈ سوکھ رہا ہے، فکر چنتا ہو رہی ہے، پلس بڑھ گئی، پریشر ہائی ہو گیا. کیا بات ہے، پیسے کے لیے اتنی فکر کہ ہم اپنی ہیلتھ بگاڑتے ہیں.
جتنے بھی دنیا کے اندر مالدار لوگ ہیں، میجورٹی میں یہ نہیں بولتا 100%، لیکن میجورٹی انہیپی ہے، کیونکہ دولت کے اندر جو من پھنس گیا ہے وہ ان کو چین نہیں لینے دیتا۔ اگر وہ اپنا دل ادھر سے ہٹا کے پیدا کرنے والے اس محبوب اور وہ گریٹ مالک جو ہے اس کے ساتھ جو لگاوے تو دنیا کی محبت کم ہو جائے، خدا کی محبت بڑھ جائے۔ سکھ شانتی دینے والا خدا ہے۔ اندر سے جو انسان کا سکھ نکلتا، اندر سے جو خوشی نکلتی ہے، یہ روحانی چیزیں ہیں، وہ روحانی لوگ ہی جانتے ہیں، باقی دنیا میں اور کچھ نہیں۔ مجھے یاد آیا مولانا امام سلطان محمد شاہ نے ایک واقعہ لکھا۔ مولا کہتے ہیں ڈربی میں میرا گھوڑا بھاگتا تھا، یہ سلطان محمد شاہ کی بات ہے۔ ڈربی میں میرا گھوڑا بھاگتا تھا اور اس وقت کنگ جارج ففتھ تھا، وہ بھی ڈربی میں آیا اور اس کے بازو میں ہی باکس میں امام بیٹھے تھے۔ گھوڑے ابھی دوسرے چل رہے تھے ریسز میں، تو پاکستان کا ایک ایمبیسیڈر تھا، یہ جارج سکس کی بات ہے، سوری ففتھ نہیں، پاکستان کا ایمبیسیڈر تھا راجہ غضنفر علی، وہ پاکستان کا وہاں ہائی کمشنر تھا، ایکول ٹو ایمبیسیڈر۔ وہ پیچھے بیٹھا تھا، وہ جلدی سے آیا، اپنی نوٹ بک نکال کے پینسل ہاتھ میں لے کے مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا میرے پاس آ کے مجھے نم کی کہتا ہے کہ یور ہائنس آپ مجھے کچھ ٹپ دو گے؟ مولانا سلطان محمد شاہ نے اس کو ایک سٹوری شروع کی۔ سٹوری یہ تھی، سب کہتے ہیں کہ لسن یور ایکسیلنسی، دیر واز اے کنگ، he was unhappy, very much unhappy۔ اس نے بہت سے حکیم اور ایسے بڑے سوٹ سیئرز وغیرہ کو اکٹھا کیا اور بولا کہ میں تمہارا کنگ ہوں لیکن مجھے سکھ نہیں۔ ایک بہت بزرگ آدمی تھا، وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اے راجا، کوئی ایسا آدمی ملے کہ جس کو کبھی بھی دنیا کے اندر دکھ نہیں آیا، اس کی تم شرٹ پہنو، یوز شرٹ پہنو، وہ اپنے بدن سے شرٹ تم کو دے تو اس کی باڈی کی جو وائبریشنز ہیں نا وہ تمہیں ملے، اور اس نے کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے تو اس کی شرٹ کے اندر یہ سکھ کی وائبریشن آئے گی۔ یہ کیا بات ہے؟ اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ۔ پرائم منسٹر کو بولا جلدی سے لوگوں کو ادھر ادھر بھگاؤ شہر میں کہ جس کو کبھی کوئی دکھ نہیں ہوا وہ اپنی شرٹ راجا کو دے اور میں اس کو اتنا بڑا انعام دوں گا۔ شام تلک سب لوگ جو گئے تھے وہ منہ ڈھیلا کر کے واپس آ گئے، کسی نے نہیں کہا کہ میں دکھی نہیں ہوں۔ تو راجا کو، وہ بڑا جو بزرگ تھا، اس نے یہ بات اس لیے کہی کہ راجا کو پتہ لگے کہ دنیا کے اندر سکھ نہیں ہے۔ لیکن راجا یہ بات سمجھا نہیں، مگر اس کو افسوس بہت ہوا۔ 2-4 دن گزر گئے تو خبر آئی کہ فلانی جگہ کے اوپر، خالی کہنے کے لیے میں بولتا ہوں، شانہ فہ کے اوپر ایک آدمی بزرگ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے میں کبھی دکھی نہیں ہوا۔ راجا پرائم منسٹر کو کہتا جلدی بھاگو اور اس کے پاس جو اس کی شرٹ لے کے آنا، اور کبھی میرا ہاف کنگڈم دینی پڑے گا میں دوں گا۔ منسٹر اس کے پاس گیا، مست ملنگ لنگوٹی باندھے ہوئے بیٹھا ہے، سلام کیا، مہاراج آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھا ہوں۔ آپ کو کوئی دکھ ہے؟ کوئی دکھ نہیں۔ کبھی دکھ ہوا؟ کہتے کبھی نہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھا ہوں۔ آپ کو کوئی دکھ ہے؟ کوئی دکھ نہیں۔ کبھی دکھ ہوا؟ کہتے کبھی نہیں ہوا۔ آپ کو کبھی کوئی دکھ نہیں ہوا؟ کہتے کبھی نہیں۔ میں نے کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں، میں ہمیشہ خوشی اور سکھ میں ہوں۔ منسٹر بہت خوش ہوا، اس کو کہتا ہے ہمارا راجا ہے نا وہ دکھی ہے، اور کسی بزرگ نے کہا ہے کہ آپ کی اتاری ہوئی شرٹ وہ پہنے تو اس کو سکھ ملے،
تو وہ اپنا آدھا راج آپ کو دے دے. بہت ہنسا. کہتے شرٹ ہی نہیں ہے میرے پاس, نو شرٹ. ایک لنگوٹی ہے, لوئن کلوتھ بس, اور حقیقت میں وہ سکھی ہے, کوئی فکر نہیں, چنتا نہیں. یہ تو ایک سلطان محمد شاہ نے یہ سٹوری راجہ غضنفر علی کو, پاکستان کے جو ہائی کمشنر تھا, اس کو یہ سنائی. اتنی دیر میں تو گھوڑے بھاگ گئے اور ختم بھی ہو گیا. ماں باپ نے اس کو ٹپ نہیں دی کوئی. کہنے کا مقصد کیا ہے, جب ہم کسی چیز کا لالچ کرتے ہیں, دنیا کا لالچ, وہ ہمارا سکھ لے جاتا ہے. رات کو بہت نیند آ رہی ہے, جھونکے آ رہے ہیں, اور ہمیں کام کرنا ہے. آدھا گلاس کوکا کولا پی لو, بالکل الرٹ ہو جاؤ گے, صبح تک نیند نہیں آئی کہ شاید دوسرے دن بھی نہ آئے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے اندر پیٹ میں ایسیڈیٹی بڑھ گئی ہے کوکا کولا کے پینے سے. دنیا کا مال دولت سے ہمارے اندر ایسیڈیٹی بڑھ گئی ہے, اور اندر کا سکھ بھاگ گیا ہے. دنیا دنیا ہے, دنیا میں رہو, ہم کو کھانا چاہیے, خدا روزی کا مالک ہے, کام کرو, محنت کرو, خدا آپ کو روزی دے گا. لیکن جب ہم لالچ کرتے نا, 649 لگ جائے, اسی آشا کے اندر بیٹھے رہتے ہیں, تو یہ چیز ہمیں غریب دیتی ہے. ہمارے دل کے اندر اس بات کے لیے ایک قسم کی ابھیلاشا پیدا ہو جاتی ہے, ہم اپسٹ ہو جاتے ہیں, غریب پیدا ہوتی ہے. اس لیے اپنے دل کا سکھ پانے کے لیے مذہب ہمارا مدد کرتا ہے. ایک بات یاد رکھو, میں اپنی باتوں میں بہت چیزیں ریمائنڈ کراتا ہوں, آپ لوگوں کو معلوم ہے, لیکن میں ریمائنڈ کراتا ہوں کہ ایوری ون ہیز ٹو ڈائی ون ڈے. ایوری ون, پور اور کنگ, لو اور ہائی, چائلڈ اور اولڈ مین. مومنو, موت حق ہے, اور یہ لازم نہیں کہ بوڑھا ہو کے ہی آدمی مرے, جوان بھی مر جاتے ہیں, بچے بھی مر جاتے ہیں. کبھی کبھی ماں کے پیٹ سے ووم میں مرا ہوا بچہ باہر نکلتا ہے. موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. موت از ایویٹیبل, انیویٹیبل. ہمیں مرنا ہے. ہم مسلمان ہیں اور اسماعیلی مسلمان ہیں. It's a part of our iman and faith that at the time of death or after death, at the time of death or after death, there is accountability. خدا کو ہمیں حساب دینا ہے, اور حساب دینا ہے. ہماری تمام بدیاں برائیاں, ہمارے گناہ اور ہماری نیکیاں, ہماری عبادت بندگی, یہ سب کا حساب ہو رہا ہے. اور اس کے اوپر سے ہمارے لیے ججمنٹ ہوگی کہ ہم کہاں جائیں, جنت میں جائیں کہ جہنم میں جائیں, دکھ میں جائیں یا سکھ میں جائیں, پیس میں جائیں کہ آگ میں جائیں, اوپر جائیں یا نیچے واپس آئیں. ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہمارے اعمال کے اوپر ہے. قرآن شریف پڑھو, قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ جگہ 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 ایٹ لیسٹ 26 پلیسز ایسے ہیں کہ جہاں خدا تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وٹ ایور یو ہیو ڈن یو ول بی گیون اکارڈنگلی. نتھنگ ول بی گیون ٹو مین انٹل ہی اسٹرائیوز فار اٹ. اعمال کے اوپر رکھا ہوا ہے, ہمارے ایکشن کے اوپر رکھا ہے. اچھا کرو گے اچھا ریزلٹ ملے گا, برا کرو گے برا ملے گا. ہر دنیا کے ہر مذہب نے ہم کو یہ بات کہی ہے, اور ہم کو بتایا بھی گیا ہے کہ دس از بیڈ, دس از گڈ. اور پھر بھی اگر ہم جان بوجھ کے گڈ کو بھول کے بیڈ میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہم کو پنش ملتی ہے. اور پنشمنٹ جو ہے بہت سی قسم کی ہے, بہت سی قسم کی پنشمنٹ. خدا تعالیٰ کسی کی بھی فیور نہیں کرتا, اور اگر فیور کرتا ہے تو ان کی کرتا ہے کہ جو بالکل پیور ہوتے ہیں. اور خدا تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. خدا تعالیٰ انجسٹ نہیں ہے, وہ رحیم ہے, تھوڑی سی بھول معاف کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. لیکن جب ہم بہت گناہ کرتے ہیں, ڈیفائنٹ ہو جاتے ہیں, تو دین ہی سلیپس اس, پھر ہم کو مارتا ہے.
اور جب وہ خدا مارتا ہے تو بچانے والا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ گناہ جو ہے سنس دو قسم کے ہیں. ایک کبیرہ ہے, دوسرے صغیرہ ہے. کبیرہ کا مطلب جو بڑے گناہ ہے, گریٹ سنس, اور آرڈینری سنس جو ہیں وہ بہت ہے. آرڈینری سنس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ہم اپنے بینک اکاؤنٹ رکھتے ہیں نا, ایک کالم ہے ودڈرال, ایک کالم ہے ڈپازٹ, اور پھر تیسرا کالم بیلنس ہے. $100 ڈپازٹ کیے, $50 نکال لیے تو 50 بیلنس رہے. $100 ڈپازٹ دیے, 150 نکالے تو ادھر بلیک میں سے نکل کے ریڈ میں چلے گئے, -50, یعنی 50 کا قرضہ ہو گیا. ایسا ہی ہم ایک نیکی کرتے ہیں, ایک بدی کرتے ہیں. ہر نیکی کی ویلیو ہے, ہر بدی کی گناہ کی بھی ویلیو ہے. دیکھو یہ جو آپ کے بلز ہیں ڈالر کے, $1 کا ہے, $5 کا ہے, $10 کا ہے, تمام بلز ایک ہی سائز کے ہیں لیکن ڈینومینیشن جدا جدا ہے. اس طرح سے ہر گناہ کی ڈینومینیشن ہے. مانو کہ ایک گناہ ہم نے کیا, اس کی پنشمنٹ میں 1 یونٹ ہے. کوئی ایسے گناہ بھی ہیں کہ جس کے ڈینومینیشن 1000 ہے, کچھ ایسے بھی ہیں کہ جس کی ڈینومینیشن 5000 ہے. اسی طرح سے نیکیوں کے اندر بھی ڈینومینیشن ہے. کوئی ایسی چیز ہے اس نیکی کا 1 ثواب ملتا ہے, کوئی ایسی نیکیاں ہیں کہ ایک نیکی کا 10 ثواب ملتے ہیں, 100 ثواب ملتے ہیں. میں یہ ایگزامپل دینا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے. ہم کو ہمارے اماموں نے, ہمارے پیروں نے یہ فرمایا کہ جب تم جماعت خانے آ کے تم 1 سینٹ دیتے ہو تو تم کو 125,000 سینٹس ریوارڈ ملے گا. 1 کا 100 لاکھ. $1 دو گے تو $125,000 کا ثواب ملے گا. Mind you, when you pay $1 here and I say 125,000 کا spiritual benefit ملے گا, $125,000 نہیں ملیں گے کہ دوسرے دن مکی صاحب کل میں نے آپ کو ادھر $1 دیا, مجھے 125,000. Not that. ثواب ملے گا, یعنی کہ اس کا spiritual benefit ملے گا. جیسا انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ انسان کے اندر سے نیک توفیق گھٹ جاتی ہے, بدی برائی خرابی اوپر آ جاتی. گناہ کرنے سے انسان کی عقل گھٹتی ہے, نیکی کرنے سے, عبادت کرنے سے عقل بڑھتی ہے, میموری بڑھتی ہے, اچھے خیالات بڑھتے ہیں. گناہ کرنے سے میموری بھی خراب ہوتی ہے, عقل گھٹتی ہے, پھر وہ اونچے سیدھے کام کر کے دکھوں میں پڑ جاتا ہے. ہمارے مذہب نے ہمیں بہت کچھ سمجھایا ہے. نیک بنو, اچھے بنو, اور نیکی بننے سے مالدار شاید نہ بھی بنو لیکن سکھی بنو گے. دل میں سیٹسفیکشن رہے گی, فرسٹریشن نہیں ہوگی, کوئی فیئر نہیں ہوگا, کوئی مینٹل ٹربل نہیں ہوگی. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں, آج لاسٹ نیئرلی 25-30 ایئر سے افریقہ سے میں دیکھ رہا ہوں, ہماری جماعت میں فرسٹریشن وریز بڑھ رہی ہے. مجھے کتنے لوگ ایسا ملے ہیں کہ جو مینٹلی ال ہیں, مینٹلی ٹربل میں ہے, ڈپریشن میں ہے. ہائے ہمارا کیا ہوگا؟ یہ گناہوں کی سزا ہے. خدا تعالیٰ اسی وقت تھپڑ نہیں مارتا, چانس دیتا ہے ٹو کریکٹ یور سیلف. مگر جب آدمی کریکٹ نہیں ہوتا تو پھر 1-2 برس کے بعد وہ کیا ہوئے گناہ کی سزا دیتا ہے. سکھی رہو, تندرست رہو. میری دعائیں ہیں مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے, دین دنیا کی برکتیں دے, آفت بلائیں دور کرے, بدیوں برائیوں سے بچاوے, شیطان کے فریب سے بچاوے, اپنا فرمان بردار بناوے, اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے. مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. سکھی آباد رہو.